لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا ہے، جو اکیلا ہی دستگیر غوث اعظم فیض عالم غریب نواز بندہ پرور اور رجپال ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا والی بطحا کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد دین اسلام کے بنیادی 5 ستون ہیں، ارکان 5 ہیں۔ پہلا جو رکن ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی شخص جب اس بات کی گواہی دیتا ہے، جب اس کو تصدیق کر لیتا ہے، اور جب اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے اس چیز کو تسلیم کر لیتا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں،
اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا، قسمتیں سنوارنے والا، نفع نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک، اولاد دینے والا، اولاد نہ دینے والا، جب اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا، آپ کی امامت کا جب وہ اقرار کر لیتا ہے تو یہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ پہلا رکن تھا جس کو تسلیم کرنے کے بعد انسان مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا۔ اب اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد جو 5 دیگر 4 ارکان ہیں، ان میں سے جو پہلا رکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پہ، کلمہ پڑھنے والے پہ فرض کیا، وہ ہے نماز قائم کرنا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو ادا کرنا، نماز کو پڑھنا، نماز کی حفاظت کرنا، یہ ہے دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد پہلا رکن۔ روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بات کے ہیں، لیکن پہلا جو رکن اللہ نے فرض کیا ہے وہ ہے نماز۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید سے چند آیات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ یہ نماز کتنا اہم ترین مسئلہ ہے، یہ نماز کی فرضیت کتنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے بھی فرض کیے، زکوٰۃ بھی فرض کی، حج بھی فرض کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نماز کو فرض کرنا چاہا اپنی پیغمبر کی امت کے اوپر، جب مسلمانوں کو نماز کا تحفہ دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پہ اپنے پاس بلایا۔ جبریل براق لے کر آئے، سواری لے کر آئے، اور اس سواری پہ میرے پیغمبر کو سوار کیا اور پھر آسمان پہ لے گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تحفہ پیش کیا، وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہم ترین تحفہ جو اپنے پیغمبر کو دیا اور پیغمبر کی امت کو دیا وہ آسمان پہ بلا کر دیا۔ اور کتنی نمازیں فرض کی تھی؟ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کے پیغمبر سے ملے، ملاقات کی تو پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا 50 نمازیں۔ تو موسیٰ پیغمبر نے کہا میں نے اپنی امت کو بھی آزما لیا ہے، یہ بڑا بھاری کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، آپ جائیں اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، اس میں تخفیف کروائے، کمی کروائے۔ اللہ کے پیغمبر جاتے گئے، اللہ کم کرتا گیا، بارہا جاتے گئے، اللہ کم کرتا گیا، اور آخر میں 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر بھی اللہ کے پیغمبر سے کہا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اب میں نہیں جاؤں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے پیغمبر کی امت کے ساتھ کتنی شفقت کی ہے، کتنی محبت کی ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا اے میرے پیغمبر لا تبدیل لکلمات اللہ، یاد رکھ یہ تیرے رب کے فیصلے ہیں، تیرا رب جو فیصلہ کر دیتا ہے اس کو بدلتا نہیں ہے، وہ اٹل بات کرتا ہے۔ جا میرے پیغمبر میں نے تیرے اور تیری امت کے اوپر 50 نمازیں دن اور رات میں فرض کی تھی، تو آتا گیا، میں کم کرتا گیا، تیری سفارش سنتا گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا میرے پیغمبر جا اپنی امت کو یہ پیغام دے دے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے
کہ تم دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھو گے اللہ تمہیں 50 کا اجر و ثواب عطا کرے گا، یعنی کہ ایک نماز 10 نمازوں کے برابر ہے۔ دن میں 5 پڑھو گے اللہ 50 کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس نماز کی اہمیت اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور نماز کہاں پڑھو؟ گھر میں۔ مرد، مسلمان مرد بالغ کے اوپر نماز کہاں فرض ہے؟ وارکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ نماز کی اہمیت ہے اور نماز کی حفاظت ہے۔ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ آپ رکوع کریں۔ کوئی مسلمان مرد بالغ وہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے اگر وہ مسجد سے باہر اپنی دکان میں، مارکیٹ میں، بازار میں، اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو وہ وارکعوا مع الراکعین کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور بالخصوص نماز وسطی کی حفاظت کرو۔ درمیان کی جو نماز ہے اس میں بعض محدثین نے، بعض مفسرین نے اس سے مراد عصر کی نماز لی ہے، کیونکہ نماز عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے کاروبار پیک پہ ہوتا ہے، تاجر اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، مارکیٹیں کھلی ہوتی ہے، اور یہ خوف ہوتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد اندھیرا پڑ جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، کسٹمر گراہک چلا جائے گا، ابھی کاروبار کی پیک ہے، زیادہ کاروبار چل رہا ہے، دکان کا شٹر گرانا، دکان کو بند کرنا، کارخانہ بند کر کے نماز کے لیے نکلنا بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے والصلاۃ الوسطی، جو درمیان کی نماز ہے اس کی خصوصاً حفاظت کرو۔ تو نماز عصر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر نماز کے متعلق آیات نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز کی حفاظت کرنے والوں کے لیے، نماز کو قائم کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں سنائی ہیں، جنت کے داخلوں کا اعلان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی الا المصلین، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، فرمایا وہ نماز رسمی رواجی نماز نہیں پڑھتے، وہ دکھلاوے کی نماز نہیں پڑھتے، وقت ملا تو پڑھ لی، وقت نہ ملا تو نہ پڑھی، دل کیا تو 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، دل کیا تو 4 پڑھ لی، 1 چھوڑ دی، فارغ تھا تو ساری پڑھ لی، مصروف تھا تو کوئی بھی نہ پڑھی۔ فرمایا نہیں، الا المصلین، مگر وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، فرمایا وہ نمازوں پہ ہمیشگی کرنے والے، ہمیشہ نماز پڑھنے والے، نماز کو وقت کے اوپر ادا کرنے والے، نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے والے، دائمون، فرمایا ہمیشہ نماز پڑھنے والے، ہمیشہ نماز کی حفاظت کرنے والے، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور نماز کی حفاظت کرنے والے۔ حفاظت میں کیا چیز ہے؟ حفاظت میں سب سے پہلے تو نماز وقت کے اوپر ادا کرنی ہے، نہ جلدی پڑھنی ہے نہ لیٹ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد نماز کیسے پڑھنی ہے؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنی ہے جیسی نماز اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی نماز حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے
جو ہمارے پاس موجود نہ ہو. صحیح ستہ کو اٹھاؤ, بخاری مسلم کو اٹھاؤ, ترمذی نسائی کو اٹھاؤ, ابو داؤد احمد کو اٹھاؤ, دیگر احادیث کی کتب کو اٹھاؤ, آپ کو اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا ایک عمل ملے گا. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے نماز میرے پیغمبر کو پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی کہ عین سنت کے مطابق نماز پڑھو. آپ کا قیام, آپ کا رکوع, آپ کا سجدہ, آپ کا تشہد, آپ کا کھڑا ہونا, آپ کا نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ, یہ ساری چیزیں اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے. دوسرا, نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز ویسی پڑھو جیسے اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے. نماز کو وقت کے اوپر ادا کرو. اور اس کے بعد فرمایا نماز کو مسجد کے اندر آ کر مرد بالغ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, یہ نماز کی حفاظت ہے. تو فرمایا وہ لوگ جو نماز پہ ہمیشگی کرنے والے, پھر نماز کی حفاظت کرنے والے, اولئک فی جنات مکرمون, اللہ کہتا ہے ان کے لیے جنت ہے, باغات ہے, حور و غلمان ہے, دودھ و شراب کی نہریں ہیں, اور کھانے پینے کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے. یہ کن کے لیے ہے؟ یہ باغات اور باغیچے جنت کے آبشاریں کس کے لیے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں, نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور نماز پہ ہمیشگی کرنے والے ہیں. نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ترین قرار دیا ہے کہ دنیا کا کامیاب ترین شخص وہ ہے. قد افلح المؤمنون, اللہ کہتا ہے مومن کامیاب ہے. ہمارے ہاں کامیابی کا معیار دنیا کی شہرت, عزت, مقام, مرتبہ, عہدہ, دولت, کار, بینک بیلنس, دنیا کی فیکٹری, دنیا کی تجارت, ہم سمجھتے ہیں یہ کامیابی کا معیار ہے. لیکن آؤ, اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون, کامیاب کون ہے؟ فرمایا وہ مومن ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ قد افلح المؤمنون, فرمایا کامیاب مومن ہے. اور مومن کون ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ جو نماز کے اندر عاجزی, انکساری اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے. یہ خشوع اور خضوع, عاجزی اور انکساری میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو میں نے پہلے بیان کی ہے. نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہوئے نمازوں کی حفاظت کرنے والے. والذین هم عن اللغو معرضون, فرمایا وہ لغویات سے, بے حیائی, فحاشی سے اور عریانی سے, بغاوتوں, سرکشیوں سے باز رہنے والے. کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ میرا رب کہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے پھر نماز کے اندر خشیت اختیار کرتا ہے, عاجزی انکساری سے پڑھتا ہے, نماز پہ ہمیشگی کرتا ہے, نماز کی حفاظت کرتا ہے, نماز سنت کے مطابق پڑھتا ہے, اللہ کی قسم ہے رب کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی, یہ نماز تمہارے اور برائیوں کے درمیان دیوار بن جائے گی, تمہیں گناہوں سے, فحاشی, عریانی اور بغاوتوں سے روکے گی. ان الصلاۃ تنہی, یہ بات کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا, کوئی نبی ولی پیر نہیں کہہ رہا, یہ آسمانوں کا رب کہہ رہا ہے. کہتا ہے تم نماز پڑھو خشوع خضوع عاجزی انکساری کے ساتھ, ہمیشگی کے ساتھ, پابندی کے ساتھ. اللہ کہتا ہے تم گناہ کرنے لگو گے, نماز تمہیں روک لے گی. عن الفحشاء والمنکر, آج کیا وجہ ہے؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, گناہ بھی کر رہا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, کاروبار سود کا کر رہا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, بدکاریاں بھی کر رہا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, شراب بھی پیتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, سارے گناہ بھی کرتا ہوں, تسبیح رولتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, یہ نماز مجھے گناہوں سے روکتی نہیں ہے. یاد رکھنا اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. میرا نماز پڑھنے میں نقص ہے, میری نماز وہ نماز نہیں ہے کہ جس نماز کے اندر وہ طاقت ہو جو نماز مجھے گناہوں سے روکے, گناہوں سے بچائے. تو فرمایا وہ لوگ کامیاب ہیں, وہ مومن ہے جو نماز پڑھتا ہے اور نماز کی حفاظت کرتا ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ, فرمایا لوگوں
یہ نماز اتنا عام ترین فریضہ ہے، اتنا عام ترین فریضہ ہے. فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، آپ کا بچہ چھوٹی عمر کا ہے، فرمایا 7 سال کی عمر کو چلا گیا، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیا کرو. کیونکہ جو بچہ ہے جو چھوٹی عمر میں سیکھے گا، جو اس کی تربیت ہوگی، وہ ساری زندگی اس کے دماغ کے اندر بیٹھے گی، ساری زندگی ویسا عمل کرے گا. فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے چھوٹے بچوں کو 7 سال کی عمر کے بچوں کو نماز کا حکم دو. ہمارے ہاں تو بڑا مسئلہ ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کوئی بچہ آ جائے، ہم اس طرح سے ڈھونڈتے ہیں، ہم اس طرح سے ڈانٹتے ہیں، ہم اسے اس طرح سے غصہ کرتے ہیں. شاید وہ بچہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں آنا بہت بڑا گناہ کر دیا میں نے، آئندہ مسجد میں نہیں جاؤں گا. بازار میں، مارکیٹ میں، گراؤنڈ میں، نائٹ کلبوں میں بچہ جانا پسند کرے گا، شور و غل کی محفلوں میں جانا پسند کرے گا. میں نے چھوٹی عمر میں بچے کو ڈانٹا، بیٹا پانی گرا رہا ہے، مسجد میں شور کر رہا ہے، اتنا بچے کو ڈانٹ دیا، وہ اتنا بدزن ہو گیا کہ ساری زندگی مسجد کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. یہ بچوں کی تربیت کا حصہ ہے. فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے اس کو توجہ دلاؤ، اس کو حکم کرو، اس کو ساتھ مسجد میں لے کر آؤ، گھر میں نماز پڑھو تو ساتھ کھڑا کرو، ان کو وضو کرنے کا طریقہ، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ، قیام رکوع سجدہ کیسے ہو، بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ کمپیوٹر ہوتا ہے، یہ کیمرے کی آنکھ ہے، جو آپ کر رہے ہیں یہ اخذ کر رہا ہے. اللہ کی قسم اگر گھر میں ماں نماز پڑھتی ہے، بچی اس کے ساتھ نماز پہ کھڑی ہو جائے گی. باپ نمازی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، بیٹا اس کے ساتھ مسجد میں آنے کو تیار ہوگا. گھر میں ماں نماز نہ پڑھتی ہو، بہنیں بڑی نماز نہ پڑھتی ہو، باپ نماز نہ پڑھتا ہو، بیٹے اور بیٹیاں بھی کہتی ہیں یہ کیا ہے، کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ ماں باپ نماز پڑھتے تھے. تو فرمایا 7 سال کے ہو حکم کرو، فرمایا 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سختی سے مار کے نماز پڑھاؤ. یہ اہمیت ہے نماز کی. فرمایا چھوٹی عمر سے ان کو نماز کی طرف لے کر آؤ. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا جو بندہ دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استحقاقا يحقهن كان له عند الله عهدا ان يدخله الجنة. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا كتبهن الله على العباد، فرمایا اللہ تعالیٰ نے كتبهن الله على العباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے لکھ دیتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ فمن جاء بهن، جو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور جو شخص مرد اور عورت یہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، فرمایا ان میں سے کسی کو وہ ضائع نہیں کرتا، نماز کو چھوڑتا نہیں ہے. استحقاقا يحقهن، فرمایا اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ حق ہے، اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو، اپنی اس بندی کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے، اللہ کا یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ان يدخله الجنہ، جو 5 وقت پابندی سے سنت کے مطابق نماز پڑھے گا، اللہ کا یہ عہد ہے، اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، جو نماز کو ضائع کر دے گا، فرمایا پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ اس کو چاہے تو عذاب دے دے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے. لیکن نماز کی پابندی، حفاظت 5 وقت جو کنٹینیو ہمیشہ پڑھتا ہے، یہ اللہ کا عہد ہے کہ اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. ابو داؤد کی یہ حدیث ہے اور البانی صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. نماز کی فضیلت یہ تھی، نماز کی اہمیت کی احادیث اور قرآن کی آیات. اب نماز پڑھنے والے کے جو فضائل ہیں
نماز کی فضیلت کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، سوال کیا گیا اللہ کے پیغمبر سے، کیا سوال کیا گیا؟ اے اللہ کے پیغمبر، تمام اعمال میں سے افضل ترین عمل کون سے ہے؟ میں قربان جاؤں، پیغمبر کے صحابہ جب بھی نبی سے کوئی بات کرتے، جب بھی اللہ کے پیغمبر سے پوچھتے تو دنیا کا کاروبار، بزنس، دنیا کی تجارت نہیں، ہمیشہ پیغمبر کے صحابہ آخرت کی تما رکھنے والے، آخرت کا فکر کرنے والے اللہ کے پیغمبر سے سوال کرتے کہ یا رسول اللہ آپ بتلائے دنیا میں وہ کون سا عمل ہے جو سب سے اعلیٰ عرفہ اور افضل ہے، جس کو ہم کریں رب راضی ہو جائے، آخرت بن جائے، جنت مل جائے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، فرمایا لوگوں سب سے محبوب عمل، سب سے افضل ترین عمل، اللہ کا پسندیدہ عمل الصلاۃ علی وقتها، فرمایا نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا، اس میں سستی نہیں چلے گی، اس میں کاہلی نہیں چلے گی۔ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اپنے وقت کے اوپر ادا کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے، محبوب ترین عمل ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بر الوالدین۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں والدین کا وہ ادب، وہ احترام، وہ خدمت نہیں کی جاتی۔ روشن ماحول ہے، ماڈرن ماحول، اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کے آ جانا، ان کو گھر کا بوجھ سمجھنا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ جنت کا دروازہ ہے باپ اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ فرمایا جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت سے نوازا، آپ اگر ماں باپ کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان سے پوچھو جن کے گھر پہ ماں کا سایہ نہیں، باپ کی شفقت نہیں، سارا دن محنت مزدوری کر کے، مشقت تکلیف برداشت کر کے جب رات کو تھکا تھکایا گھر کی دہلیز سے داخل ہوتا، مامتا کے محبت والے بول سن کے تھکاوٹ اتر جایا کرتی تھی، باپ کی محبت والی گفتگو سن کر انسان فریش ہو جایا کرتا تھا۔ آدھی آدھی رات تک وہ ماں سوتی نہیں جب تک بچہ گھر میں داخل نہ ہوتا۔ وہ محبت، وہ پیار، وہ شفقت جن کو گھر میں نصیب نہیں ہے، ماں باپ سے محروم ہو چکا ہے، وفات پا چکے ہیں، قدر جاننی ہے تو ان سے پوچھو، اگر زندہ ہے تو ان کی خدمت کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا افضل ترین عمل نماز کو وقت پہ ادا کرنا، فرمایا اس کے بعد فرمایا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی عزت، ادب، احترام، یہ سب سے فرمایا افضل ترین عمل ہے۔ اور تیسرا فرمایا اللہ کے پیغمبر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ کیونکہ وہ تو جنت کے متلاشی تھے، وہ تو جنت کے سوداگر تھے، وہ تو جنت خریدنا چاہتے تھے، وہ تو رب کی جنت کے مالک بننا چاہتے تھے، تما اور لالچ اتنی ہے، پوچھتے جا رہے ہیں پیغمبر اس کے بعد، پیغمبر اس کے بعد، اس کے بعد میرے پیغمبر نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اللہ کے راستے میں دشمن کے مقابلے میں شیشہ پرائی دیوار بن کے کھڑا ہو جانا، وقت دینا پڑے تو وقت دو، مال دینا پڑے تو مال دو، جان دینا پڑے تو جان دو۔ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کی وحدانیت کے لیے، اس کی توحید کے لیے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا، فرمایا افضل ترین عمل ہے۔ تو سب سے پہلا عمل فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا۔ یہ جو نماز ہے، یہ نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات۔ محترم بھائیوں، نماز کو ہلکا سمجھنے والوں، نماز کو معمولی عمل سمجھنے والوں، آؤ میرے پیغمبر نے کیا کہا،
اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، ارأیتم، اے میرے صحابہ مجھے اتنا تو بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے، لو ان نارا بباب احدکم، تم میں سے کوئی ایک شخص اس کے گھر کے سامنے نہر گزر رہی ہو، اس کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ گھر کا مالک وہ شخص وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر تیراکی کرے، اس نہر کے اندر وہ نہائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے بتلاؤ دن میں 5 مرتبہ نہر کے پانی میں ڈبکیاں لینے والا، تیراکی کرنے والا، وہاں پر نہانے والا، بتلاؤ کیا اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیسے؟ دن میں 5 مرتبہ نہر کے صاف اور شفاف پانی میں نہانے والا، بھلے اس کے جسم پہ کہاں سے میل باقی رہے گی؟ تو آؤ میرے پیغمبر نے فرمایا سنو، یہ مثال پیغمبر نے دی، فرمایا جو مرد، جو عورت، جو شخص دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، فرمایا اس کے جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں بچتا، اس کے جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں بچتا۔ وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وضو اچھے انداز میں کرتا ہے، وضو کرتا ہے، بسم اللہ کر کے پڑھتا ہے، اس کے بعد فرمایا وہ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے، منہ کے گناہ، آنکھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، فرمایا وہ وضو کرتا چلا جاتا ہے، اس کے جسم کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، ہر قدم اٹھنے پہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کون خوش نصیب ہے جو نماز کو پڑھتا ہے، وضو کر کے 5 وقت نماز کی حفاظت کرتا ہے، فرمایا اس کے جسم پہ کوئی گناہ صغیرہ باقی رہتا نہیں رہتا۔ یہ خوشخبری کون دے رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر دے رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں یہ نماز تمہارے لیے جہاں کوئی بھی کام نہیں آئے گا، یہ نماز تمہارے کام آئے گی۔ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سنو نمازیوں، تم بڑے خوش نصیب ہو جو نماز پڑھتے ہو، نماز کی حفاظت کرتے ہو، کانت لہ نورا، یہ نماز اس کے لیے روشنی بن جائے گی، چراغ بن جائے گی، یہ نماز اس کے لیے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ بن جائے گی، برہانہ، دلیل بن جائے گی۔ کس کے لیے؟ جو دنیا کے اندر نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، کانت لہ نورا وبرہانہ، یہ نماز اس کے لیے قبر کے اندھیروں میں روشنی کا ذریعہ بن جائے گی، برہانہ، یہ اس کے لیے دلیل بن جائے گی، وَنَجَاتً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کے عذابوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، اللہ کے عذابوں سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور فرمایا سنو یہ تو وہ تھا جو نماز کی حفاظت، نماز کو پابندی سے سنت کے مطابق جماعت کے ساتھ پڑھنے والا، فرمایا من لم تکن لہ، فرمایا ایسا شخص من لم یحافظ علیہا، فرمایا وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نمازی تو ہے، دن کیا ایک پڑھ لی، 2 3 4 پڑھ لی، فرمایا نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کو نماز سمجھ کے نہیں پڑھتا، اس کو ڈیوٹی سمجھ کے نہیں پڑھتا، اس کی حفاظت نہیں کرتا، فرمایا ایسا نمازی وہ بڑا بدنصیب نمازی ہے۔ فرمایا لم تکن لہ نور، یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور کا ذریعہ بھی نہیں بنے گی۔ ایسا نمازی جو نماز جب دل کرے تو پڑھ لے، جب دل کرے تو چھوڑ دے، کاروبار زیادہ چل رہا ہے تو نہیں پڑھی، کاروبار بند ہو گیا تو نمازیں شروع کر دی، فارغ تھا تو پڑھ لی، مصروف تھا تو نہیں پڑھی،
فرمایا ایسا نمازی تو ہے لیکن یہ نماز اس کے کام نہیں آئے گی. لم تکن لہ نور ولا برہان ولا نجات. فرمایا نہ اس کے لیے نور بنے گی، نہ دلیل بنے گی، نہ نجات کا ذریعہ بنے گی. بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا سنو، ایسا نمازی جو نماز کا مذاق اڑاتا ہے، پابندی سے نہیں پڑھتا، پیغمبر نے کہا فرمایا قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ ہوگا. وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ دنیا کا جگہ، دنیا کا بدماش، دنیا کا سب سے بڑا کافر جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا. فرمایا نمازیوں اگر نماز کا مذاق اڑاؤ گے تو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، حمان، شداد اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے. اس لیے نماز کا مذاق نہیں اڑانا، نماز کو پابندی سے حفاظت کے ساتھ پڑھنا. وہ لوگ جو نماز مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والوں کی فضیلت سنو. ہمیں تو بوجھ محسوس ہوتا ہے، فجر کی نماز میں ایک صف بھی مسجد میں نہیں ہوتی. ظہر اثر میں مغرب عشاء کے نمازی کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سنو، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر نماز مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں. فرمایا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. فرمایا اللہ کے پیغمبر کہنے لگے ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو. اور خوشخبری کون سنا رہا ہے؟ ناطق وحی پیغمبر سنا رہا ہے، مرضی سے نہیں سنا رہا، آسمان والے کی اجازت کے بعد سنا رہا ہے. پیغمبر نے کہا بشر المشائین، کہا خوشخبری سنا دو ان کے لیے جو چل کے آتے ہیں پھر الظلم میں، اندھیروں میں، رات کے اندھیرے میں اور فجر کے اندھیرے میں، نماز گھر میں نہیں مسجد میں آ کر پڑھتے. کیا خوشخبری سنا دو؟ بالنور التام میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو مکمل نور عطا کرے گا. اور رات کے اندھیروں میں، دن فجر کے اندھیرے میں جو مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا اللہ قیامت کے دن نور تام عطا کرے گا اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دے گا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کا کتنا اجر ہے، فرمایا تم گھٹنوں کے بل جو ہے نا چل کے جاؤ، تم گھسٹ کے مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ. میرے محترم بھائیوں، عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی تھا، چل کے آتا، رسا باندھا ہوا، وہ آتے ہوئے گرتا، کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا، کوئی لانے والا نہیں. اللہ کے پیغمبر سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، گر جاتا ہوں، کوئی لانے والا نہیں ہے، اندھیرے میں روشنی میں بھی نہیں آ سکتا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ادھر ہے اس کے پاس. فرمایا جاؤ عبداللہ تمہیں اجازت ہے، تم معذور ہو، شرع ادھر ہے، اللہ نے تمہیں بینائی سے محروم کیا ہے. آسمان والا دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا. فوراً جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ ذرا میرے پیغمبر سے پوچھو کہ عبداللہ کو بلا کر پوچھو عبداللہ تیرے کانوں میں آذان کی آواز آتی ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے؟ فرمایا پیغمبر کائنات آنکھوں سے محروم ہوں، سماعت سے محروم نہیں ہوں، کانوں میں آواز آتی ہے، اللہ بلاتا ہے آؤ. جب مؤذن تمہیں اقصی مسجد سے بلا رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس مؤذن کی آواز نہیں ہوتی، وہ آسمان والے کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. تم دکان پہ کامیابی تلاش کر رہے ہو پیسے میں، اللہ کہتا ہے آؤ کامیابی چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ نماز پڑھنے، میرے لیے وقت نکالو. فرمایا عبداللہ میں نے تجھے رخصت دے دی تھی لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اس کے کانوں میں آواز آتی ہے آذان کی تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت. اور مجھے بتلاؤ کراچی روشنیوں کے شہر میں رہنے والوں، آنکھیں بھی تمہاری ہیں، پاؤں بھی تمہارے ثابت ہے، ہمیں اللہ نے صحت بھی دی ہے، توانائی بھی دی ہے، اللہ نے طرح طرح کی سہولتیں، گاڑیاں دی ہے، روشنیوں کا شہر دیا ہے، قریب ترین گھر دیا ہے. اگر وہ نابینا مسجد میں نماز نہ پڑھے تو گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیا میری اور آپ کی نماز گھر میں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. سوچنا ہے مجھے اور آپ کو کہ میری نماز کہاں ہوگی؟ مسجد میں ہوگی.
تو آئیے پیغمبر نے فرمایا جو اندھیروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں آ کر، فرمایا ان کو نور تام کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، فرمایا وہ لوگ جو صبح اور شام مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں میزبانی تیار کر لی ہے، وہ رب کے مہمان ہوں گے، اللہ ان کا میزبان ہوگا، اور رب کی میزبانی بڑی اعلیٰ قسم کی میزبانی ہوگی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں رب کا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔